سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد بزرگان دین مثال پیش فرماتے ہیں کہ تیل اور پانی کے اندر تیل کو ملایا گیا تو تیل جو ہے پانی کے اوپر آ جاتا ہے. تجربہ کیا ہوگا آپ نے کبھی؟ پانی میں اگر تیل ڈالیں تیل اوپر آ جاتا ہے، پانی نیچے ہو جاتا ہے. تو جب پانی نے یہ دیکھا کہ تیل نے تو مجھے نیچے کر دیا، مجھ سے اوپر آ گیا. مثال لیتے ہیں بزرگان دین، یہ کیا؟ میں تو بڑی چیز ہوں، اللہ نے تو مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے، کچھ حد نہیں. تمام سے مجھے پانی ہوں اوپر سے بادلوں میں لاتا ہے، بادلوں سے پھر نیچے گزارتا ہے. پھر میرے لیے تو باقاعدہ جگہیں مقرر کی ہیں، گلیشیئر کی شکل میں آ جاتا ہوں، برف بن جاتا ہوں، سفید شفاف بن جاتا ہوں، دریاؤں میں نکلنا شروع ہو جاتا ہوں، نہریں میرے نام سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. اپنی صفت بیان کر رہے. ایسی شان اللہ پاک نے مجھے دی ہے، اور حال اللہ نے میرا یہ رکھا ہے مقام کہ ساری دنیا مجھ سے پاک ہوتی ہے. سبحان اللہ. نماز پہ جائیں گے تو میں پاک کرتا ہوں ان کو، غسل کریں گے تو میں پاک کرتا ہوں، کپڑوں کو پاک کرنا ہو تو مجھ سے پاک کیا جاتا ہے. بچت احترام کرتے ہیں، میرے بوتلوں میں مجھے رکھتے ہیں، فروزوں میں مجھے بند کرتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے. تیرا یہ مقام کیسے تو مجھ سے آگے ہو جائے؟ ریزننگ کی اس نے، اندازہ لگے تیرا کیا ہے مقام کہ تم مجھ سے آگے بڑھ جائے، آگے نکل گیا تو اوپر ہو گیا مجھ سے. تیل نے کہا اچھا باتیں جتنی بھی گئی ہیں باتیں تو صحیح گئی ہیں، لیکن میری بات بھی اب تو سن لے. وہ تو ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ میں کسی پہ گر جاؤں تو اس کے کپڑے ناپاک کر دیتا ہوں، تھرچٹ آ جاتی ہے اس کو، چکناہٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر، لوگ مجھ سے بچتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہیں. تیل بتائیے آپ کو، تیری بات تو صحیح ہے، تو پوچھتا مقام کیوں دے دیا؟ تو سن پھر فرق یہ ہے کہ مجھے زمین میں کاشت کیا گیا، اور تو آسمان سے آیا، نازوں کا پلا ہوا ہے، پہاڑے بنا، تیرے تو بادل بنائے گئے اونچے اونچے، نازوں کا پلا ہے. تو مزے کرتا ہے. مجھے تو زمین کے اندر ہل چلایا گیا، تب پانی، اور پھر مجھے زمین کے اندر دبا دیا، اندر دبا دیا، اور پھر اس کے پاس میں ہل چلائے، پھر اس کے بعد جناب مجھے خوب اندر رکھا، گلایا مجھے، پوچھا ہی نہیں کسی نے مجھے. اب بتا رہے تیل کوئی پوچھنے نہیں ہے. بڑی مشکل سے اندر سے میں باہر نکلا تو اپنا اظہار کروں تو اوپر سے دھوپ آگے شروع ہو گئی. انگنت دنوں پہ مجھے دھوپ کے اندر سڑایا گیا، پودا بنا کے جلا دھوپ کے اندر، جلتے جلتے برا حال میرا ہو گیا. تو جب میں تھوڑا ہوا تو دراتیوں کے ساتھ مجھے کاٹا گیا. دانتی سمجھتے ہیں نا،
یہ کرتے فصل کاٹتے نہیں ہیں. دناتیوں کے ساتھ مجھے کاٹا گیا، تیل کیا رہے. اور پھر پاؤں کے ساتھ روندا گیا مجھے الگ کرنے کے لیے، مجھے بیج نکالنے کے لیے. میرا پھانسی اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر کولو میں ڈال دیا. کہتے ہیں عجیب چیز تھی. اس نے پھر میرا رگڑا نکایا، میرے جگر کو تاش پاش کر دیا. جب اس کو پاش کیا تھا پھر جا کے میں تیل بن کے نکلا ہوں. تو فرق کیا ہوا؟ مجھے پوچھا کیوں کیا؟ کہ میں نے مجاہدہ کیا تو نازوں کا پلا ہوا ہے. یہاں مثال دیتے ہیں، وجاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا. قرآن کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے پاس مقام انسان کو جو ملتا ہے، عزتیں جو ملتی ہیں، اللہ کے جو قرب ملتے ہیں، آرام اور آشائش سے نہیں ملتے اس دنیا میں. جو جتنی مجاہدہ کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنی کاوشیں کرتا ہے، جتنی کوششیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی بلند کرتے ہیں. آج ہم بیٹھ کے باتیں مارتے ہیں بڑی، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں یہ بڑے نام لیتے ہیں. ان کی زندگی کو مشاہدہ تو کریں آپ ذرا. ساری زندگی سب کہ آپ دیکھیں گے تو مجاہدے نظر آئے گا تیل کی طرح. مجاہد نظر، ہم پھر مقابلہ کرتے ہیں ان کا. یہ دیکھیں یہ کیسے ہے؟ اللہ کے یہاں انصاف نہیں. نعوذ باللہ، یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو وہاں رکھا، ان کو وہاں رکھا، ہم ایسے کیا فلاں کیا. نہیں، اللہ کا قانون ہے. جو اللہ کے راستے کے اندر مجاہدات کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، چلتا ہے. تھوڑی سی کوشش کی آپ نے، گھر چھوڑا، اپنی مسجد میں نہیں جہاں کی نماز پڑھی، یہی ہوا نا. نماز پڑھنے کے بعد میں چھوٹی کوشش ہے، پھر بھی آپ کو گرم مسجد مل رہی ہے، ہیٹر چلا ہوا ہے، گھر میں ہے، بہترین کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ایسی ہے نا. لیکن پھر بھی ان تمام آسائشوں کے بعد چل کے ہیں، ہلے ہیں، بیٹھے ہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ ہی میں تمہیں ذرا جات بلند کر دیتا ہوں. اس سے ہزار درجے بہتر ہو جس نے یہ کام اتنا کام بھی نہیں کیا. بے شک اس کا کسی کا گھر بالکل یہاں نزدیک ہے کارنر سے، وہ اٹھ کے آ گیا، اللہ کہتا ہے بالکل ان کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو قدم بڑھایا اس کا نام مجاہدہ ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے دین کے اوپر، جتنا آدمی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے مجاہدات کو کرتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اپنی چیزوں کو قربان کرتا ہے، اسی کے نام مجاہدہ ہے. اللہ کے یہاں کا ناانصافی نہیں ہے. اللہ فوراً اجر عطا فرماتے ہیں. اجر کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ سبحان اللہ. اللہ کے اجر تو عجیب ہیں. ہمارے اجر کے سٹینڈ اپ کو عجیب ہم نے بنائے ہوئے ہیں. مانگتے بھی تو عجیب ہے نا پھر مجاہدوں کے بعد کہ جی مجھے اتنے دن میں نے نماز پڑھ لی، اتنا دیر کر لیا، تو پھر ہمارے حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے، ہمارا تو فلاں ہی نہیں ہو رہا. ہم تو ہمارے مجاہدات بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دنیا کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا نہیں مل رہی ہمیں، دنیا کے درجات ہمیں نہیں مل رہے. دنیا کی جو کوششیں اس یعنی آخرت کی دنیا کی آخرت کی کوشش کے اندر بھی دنیا کو تلاش کرتے ہیں، اسی کو مانگتے ہیں. اب وہ سٹینڈرڈ بھی وہ رکھا ہے. اگر اس سے ہمیں نمازوں سے اس چیز سے ہمیں وہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کاٹا مار دیتے ہیں. فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اس سے کیا فائدہ اس مجاہدات کا؟ نہیں ہو سکتا نہیں. کبھی یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہو، تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہو تو آپ کو اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تصور بھی سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کوشش کرے اور ہو آخرت کے لیے، اس کو اللہ درجہ نہ دے. ہر کوشش جو انسان کی ہوتی ہے آخرت کے لیے، اللہ سبحانہ کہتا ہے میں اتنی اس کے قریب آتا شروع ہو جاتا ہوں. گھر نماز پڑھتے آپ، نماز تو ہو گئی ہے نا، مسجد میں آگے پڑھی، کیا ہوا؟ اس نماز میں اس نماز میں کیا فرق ہے؟ اس نماز سے اللہ اور قریب ہو گیا آپ کے.
ذکر کر لیا اور قریب ہو گیا، تلاوت کر لی اور قریب ہو گیا، جانے کے بعد تہجد پڑھ لی اور قریب ہو گیا. جس قدر یہ اور قرب بڑھتا ہے. لیکن یہ سٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ میں تہجد پڑھ رہی تو میرے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، میں نے فلاں کر لیا تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. دنیا سٹینڈرڈ نہیں ہے بالکل، یہ یاد رکھیں، اس کو کاٹ دیں، اس کا تعلق کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیشہ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، عمل السہلت کا فرمایا کہ جب تم نیک عمل کرو گے تو ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا. کہیں یہ نہیں کہا کہ تیرے باغ بڑھا دی جائیں گی، دکانیں بڑھا دی جائیں گی، کاروبار بڑھا دیا جائے گا، تو یہ کر دے، کہیں نہیں کہا. اس ترازو پہ کبھی آخرت کو تولنا نہیں چاہیے. سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان، ملتا نہیں ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے کچھ نہیں. ہمیشہ آخرت میں جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پکا یقین انسان رکھے کہ وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بغیر کوشش کے انسان کو ملتا بھی کچھ نہیں. یہ یاد رکھیں، جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اللہ کا کرم حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا سوار ہوتی ہے انسان پر، مال دولت پیسہ، تو ہمارا ایک فارمولہ بنا ہوا ہے کہ بھئی اگر ہم کوشش نہیں کریں گے دکان کیسے چلے گی، گھر بیٹھے رہو گے تو یہ کام کیسے ہوگا، اللہ کو چھت پھاڑ کے دے دے گا. اسباب تلاش کرو، کوشش کرو. سب آدمی کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے. کبھی ہوا ایسا کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، دکان ہمارے کچھ چلا لے گا، پیٹرول پمپ کچھ چلا لے گا، فلاں ہم ہمارا کچھ کر لے گا. نہیں، فوراً کہ اٹھو بھائی، کام کرو، محنت کرو. 8 گھنٹے دکان کھولیں گے تو اتنا پیسہ مل جائے گا، 7 گھنٹے کھولو گے تو اتنا پیسہ مل جائے گا، 3 گھنٹے کھولو گے تو اتنا پیسہ ملے گا، 4 گھنٹے ٹیکسی چلاؤ گے اتنا پیسہ ملے گا، 8 گھنٹے چلاؤ گے اتنا پیسہ ملے گا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا اجر. لیکن یہ معیار آدمی نہیں رکھے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ کروں، تسبیح کروں، ذکر کروں، فلاں کروں، تو میں کہوں جی میرا کام ہونا چاہیے، میرے بیمار کو شفا ہونا چاہیے، میری یہ خواہشیں پوری ہونی چاہیے. یہ وسافت شیطانی انسان کو جو نا امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یاد رکھیں، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توفیق دے دے عمل کی، یاد رکھیں، جس وقت اللہ نے کوئی توفیق دے دی عمل کی، سبحان اللہ، تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے. جو کھوج سکتا نہیں کہ آپ کوئی عمل کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، نیکی کریں، اللہ ہمیں قریب نہ کر لے اپنے، کیسے ہو سکتا، نہ کریے، کیسے ہو سکتا ہے ہی نہیں، اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی کوشش انسان کی دنیا کے اندر، دین کے راستے کے اندر رہے گا، نہیں جائے گی. یاد رکھیں، اور جتنی محنت کریں گے کل انسان اتنا ہی پائے گا، جتنی محنت کریں گے کل اتنا ہی پائے گا. تو یہ مثال دی ہے بزرگوں نے کہ بھائی یہ جو ہے پھوٹ پھاس سے کام نہیں چلتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ناز برداری نہیں چلتی ہیں. اللہ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ محنت چلتی ہے. اور محنت کے راستے میں جو انسان جو وسافت شیطان پیدا کرتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر دہراتا ہوں، تو انسان محنت پہ چلتا ہے نہیں تو پھر شیطان کا یہ وسوسہ کو ختم کرتا ہے، یار تم اتنی محنت کر رہے تمہارا تو حالات ہی نہیں بدلے، جب سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے تمہاری دکان ہی بند ہونا شروع ہو گئی ہے، تمہارا کاروبار ڈھنگ ہو گیا ہے، اس طرح برکت ہی ختم ہو گئی ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا ایسا کرتے ہیں، اور پھر ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ دین کی طرف. ہم تو یار نمازیں پڑھی تھی، یہ ہوگا تو فلاں ہوگا. یہ کوئی معیار ہے؟ مجھے بتائیں. اگر یہ معیار دیکھنا ہے تو پھر وہ لوگ جو تھے، جو ہیں ابھی بھی، تو ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی اولادیں تو منسٹر، ان کی اولادیں منسٹر، یہ خود منسٹر، یہ خود بادشاہ، ان کے فلیٹ، ان کے مال، تو کبھی دکانیں نہیں پڑھتے، کبھی کچھ بھی نہیں کرتے. اگر یہ معیار ہو اللہ کے نزدیک کہ دنیا دے، تو وہ تو بغیر چیزوں کی دنیا وہ حاصل کی ہوئی ہے. نہیں، آخرت کے مجاہدے سے دنیا کی ترازو تو گندی چیز ہے. دنیا مانگ رہے ہیں انسان آخرت کے بعد. یہ تو اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس قدر آدمی اللہ کے قریب جانے مجاہدہ کرتا ہے،
جتنا مجاہدہ کرتا ہے اگر اس میں تنگ دستی، نا امیدیں، مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ تو اور کام شروع ہو جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کو مجاہدہ کرے آدمی تو نظر میں صرف ہماری کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہو، دنیا نہ ہو. ورنہ تو آدمی مریض ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا سب کچھ. مثال سامنے ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے مالدار ہیں، یہ پیسے دار ہیں، فلاں دار ہیں، فلاں پیسے ہیں، سب کچھ ہے، تو خود دیکھو ان کے پاس کیا ہے؟ آخرت کچھ بھی نہیں. تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، کبھی اپنی خواہشات دنیا کو آخرت کی نمازوں کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ شیطان تو ایک کام کرتا ہے اپنا، اس نے دھوکہ دے کے اس سے وہ عمل چھڑانا چاہتا ہے، عمل سے فارغ کر دینا چاہتا ہے کہ عمل ختم ہو جائے، اس کا نکل جائے. چلتے چلتے آدمی نمازیں پڑھتے کیونکہ اس کو نیت ہی نہیں تھی آخرت کی، اس کے اور معاملات تھے، اس سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے. آج یاد رکھیے رسول کی قول ہے کہ آج انسان شیطان جو ہے اس کو نفل میں سست کرتا ہے کہ یار کیا ضرورت ہے نفل کی، بہت اچھا پابندی سے سب کچھ کر رہا ہے کام، تو سب سے پہلے وہ اوپر سے نہیں آئے گا کہ یار تہجد چھوڑ دے، یہ مجھے نہیں، اوپر نیچے سے آتا ہے کہ یار تو اتنے بڑے بڑے سب کچھ کر رہے، نفل کی کیا قیمت ہے، چھوڑ دے نفل. مثال دیتے ہیں نفل چھوڑائے گا آپ سے پہلے، پکا کر لے گا کہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ نفل کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے گا. نفل کے بعد پھر سنتوں کی طرف آ جائے گا، واجبات کی طرف آ جائے گا، فرض کی طرف آ جائے گا. وہ بڑھتے بڑھتے حقیقت ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے، ایمان کی طرف آ جاتا ہے. وہ اس وقت اس کو موقع ہی نہیں ملتا، جب ایمان کی طرف وہ آ جاتا ہے تو اس کی موت بھی آ جاتی ہے، انسان کفر کی حالت میں دنیا سے نکل جاتا ہے. تو بزرگان دین کی بہت بڑی نصیحت ہے کہ یاد رکھو پہلے جس سٹیج پہ اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے عمل کے حساب سے، تو اس کو چھوٹا مت سمجھے، اس عمل کو اس پہ جم جائیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. کوئی بھی چھوٹی نیکی کرنی، سنت کی شکل میں ہو، نفل کی شکل میں ہو، واجب کی شکل میں ہو، کسی شکل کے اندر یہ نیکی ہمارے پاس آ رہی ہے، اللہ نے چیزیں پکڑا دی. یہ کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، یہ بھی سنیں، تسبیح پکڑنا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو سمجھے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ بھی اتنی بڑی نیکی کہ یہ تسبیح گواہی دے رہی ہے کہ تو ایمان کے ساتھ جائے گا. چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن وسوسے آئیں گے، لوگ بتائیں گے یہ چھوڑو، یہ کیا کر رہا ہے یار، نفل ضرورت نہیں ہے، فلاں چیز ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے اگر ایک دفعہ یہ چیز ہمیں دے دی ہے کہ فلاں نماز کے بعد 2 نفل پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی اس کو ادا کریں. کسی نفل کی توفیق دے دی ہے، کسی سنت کی توفیق دے دی ہے، الحمدللہ اس پہ قائم ہو جائے. تو دنیا سے اس کو نہ آپ معیار کریں بھئی دنیا میں تو ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا سے اس کام سے، تو ضرورت کیا ہم اس کو رکھیں، فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ چاہیے، کوشش چاہیے. بغیر کوشش کے کچھ ملتا نہیں. اور الحمدللہ کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی ضائع نہیں جائے گی، یاد رکھیں. اور جو ہمیں نصیب ہو جائے اس عمل کو چھوڑنا نہیں، مرتے دم تک پہ قائم رہنا، کبھی ترک نہیں کرنا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور کرنے کی بھی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به.
أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم نسألك اللطف فيما فات في الدين دنيا أهلي. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم اعفنا في الدنيا، اعفنا في بدني، اعفنا في سمعي، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان ما شئنا يا رب القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا نافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي البلاءات اشفع بلاءاتنا. اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.